الحمد للہ الذی جعل رؤی المؤمن جزءا من النبوہ وجعلها صادقة عند اقتراب الزمان والصلاة والسلام علی نبی الرحمت و صاحب الفرقان اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بنایا اور اس نے قرب قیامت کے مومن کے خوابوں کو سچا کر دکھایا، اور صلاۃ و سلام ہو رحمت والے نبی پر اور صاحب قرآن پر۔ آج کی حدیث نبوی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی سے علوم تصوف کو ثابت فرمایا ہے، تاکہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ یہ علم تصوف تزکیہ بعد کے خود ساختہ علوم ہیں، بلکہ انہوں نے قرآن سنت کی احادیث سے ہی جو ان کو یہ مستنبط فرمایا۔ آیات کے حوالے سے آپ نے بیان القرآن کے اندر گفتگو فرمائی ہے، اور احادیث کے حوالے سے التکشف اور تشرف، یہ دو کتابیں آپ کی معروف ہیں جس میں آپ نے احادیث کے ذریعے سے جو وہ صوفیہ اکرام کے اخلاق اور تصوف کے علوم ثابت فرمائے۔ تو آج کی جو حدیث نبوی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ صوفیہ اکرام کے جو اخلاق ہیں اس کے اندر کون سا ایک ایسا خلق ہے جو اس حدیث نبوی سے ثابت ہوتا ہے۔ جی۔ تو حدیث میں فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب حاصل کرو اہل معاصی سے نفرت کر کے، سبحان اللہ، اور جب ان سے ملاقات کرو تو ترشرو چہرے کے ساتھ ملو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو۔ یہ حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث کے اندر جو ہے جو بات واضح کی گئی ہے کہ اہل معاصی سے نفرت کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنا قریب کرے، بلکہ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ تم اہل معاصی کو دور رکھو تاکہ اللہ تمہارے قریب ہو جائے، اور تم ان کو ناراض کرو اہل معاصی کو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو عملی طور پہ کیسے یہ وجود میں لانا ہے، تو صوفیہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہاں اصلاح اور تحفظ کی نیت ہونی چاہیے، سامنے والی کی اصلاح کی نیت کہ اس سے نفرت کا اظہار یا ترش روئی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اس پر آپ کی اس سے ترش روئی اور آپ کے تنفر کا جو ایک اثر پڑے گا تو وہ گناہ اور معصیت اپنے آپ کو روکے گا، تو لہذا آپ کا یہ جو رویہ اس کو گناہ سے رکنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ چیز آپ کے لیے اللہ کا قرب بنائے گی۔ اللہ کہے کہ دیکھو یہ مجھے راضی کر کے اس سے ناراض ہوا ہے، صرف اس لیے کہ یہ چونکہ میرا باغی ہے اس لیے ناراض ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اس کی ناراضی اس کے اس پر اثر پڑے گا، وہ گناہ سے توبہ طیب ہوگا۔ جیسے باپ جو اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے کسی بات پہ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ناراضگی، مقصد اس کو فرما برداری پہ لانا ہے، تو اس کی نافرمانی پہ باپ کی سرزنش جو ہے اصل میں اس کو فرما برداری پہ لانے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صوفیہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اپنے مرید سے یا متوسل سے یا کسی غیر سے اس معصیت کی وجہ سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح ہوتی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے۔ واہ، فرمایا یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر کبر اور حقارت کی نیت ہوگی تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ تکبر میں آ کے آپ اسے نفرت کر رہے ہیں کہ ہم تو نیک ہیں اور آپ گناہ گار ہیں، یا اس کو حقیر سمجھ کے آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس صورت میں آپ کو گناہ اور معصیت سے نفرت کی اجازت ہے، اہل معاصی سے نفرت کی اجازت نہیں۔ گویا کہ یوں کہتے ہیں عاصی سے نفرت نہیں ہے، معاصی سے نفرت ہے، تو لہٰذا وہ تو ایز انسان جو ہے آپ کے لیے قابل احترام ہے، اس سے نفرت نہیں، لیکن یہ اظہار جو ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، تو اس کو اصلاح کا موقع ملے گا۔ اور دوسرا اپنی حفاظت کی نیت کہ اس اہل معاصی کے ساتھ میری جب یہ مجالست رہے گی، ان کے اٹھنا بیٹھنا رہے گا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی ان معاصی میں مبتلا ہو جاؤں، تو اس کی اصلاح کی نیت ہے، اپنی حفاظت کی نیت ہے، اس وجہ سے وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو میں یہ جو اخلاق جو صوفیہ اکرام کے ہیں کہ صوفیہ اکرام اگر کسی سے جو ہے وہ ترشرو اختیار فرماتے ہیں تو اس کی بنیاد اصل میں یہ حدیث ہے کہ ایسے ترشرو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ دوسرا آدمی اپنی اصلاح کرے، ان کی حفاظت ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرما دے۔ یہ ہے حضرت معاصی کی ذرا وضاحت فرما دی کہ یہ نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ معاصی مراد معصیت گناہ،
معاصی معصیت کی جمع ہے. اچھا تو جماعت اس کا گناہ، کسی بھی قسم کے گناہ میں کوئی مبتلا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی کباب بھی ہے، کوئی دوسرے زانی ہے، آپ اس کے ساتھ یہ ترشو اختیار سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے اس کو موقع ملے یہ اپنی اصلاح کرنے کا. یا دیکھو فلاں بزرگ مجھ سے ناراض ہوئے، اس کا مطلب یار مجھے اب گناہ سے ہٹنا چاہیے. بلکہ اس پہ بڑی دلچسپ بات بیچ میں یاد آ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا آپس میں ایک اختلاف ہوتا ہے مسئلے پہ، اور جو ہدایہ رابع میں غالباً یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. وہ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ تاش کھیل رہے ہیں، تاش کھیلنا گناہ ہے. اب آپ پاس سے گزریں تو تاش کھیلنے والوں کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال اٹھتا ہے. تو صاحبین یہ کہتے ہیں جو ان کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، سلام نہیں کرنا چاہیے، اور ناراضگی سے پاس سے گزر جائیں تاکہ ان پر اس کی ناراضگی کا اثر پڑے اور وہ ان کو یہ تنبہ ہو کہ یار واقعی ہم گناہ کر رہے ہیں، دیکھو سلام نہیں کیا فلاں صاحب نے، تو اثر پڑے گا، تو گناہ سے بچیں. یہ والی حدیث جو آپ کے سامنے آئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، گزرنے والے کا سٹیٹس دیکھا جائے گا، ان کے ساتھ لنک کیا ہے. ہاں وقت کا قاضی ہے، وقت کا روحانی پیشوا ہے، یا ان کو کوئی بڑا ہے خاندان کا، وہ گزر رہا اور ناراضگی شو کر رہا ہے، اس کا تو اثر پڑے گا. کوئی غیر جائے گا تو ان کو کیا کیا ہے، وہ کہتے جا بھائی اب میں کام کر. تو وہ قاضی بتا اگر ناراض ہو کے گیا تو وہ سوچیں گے یار قاضی صاحب نے سلام نہیں کیا، لگتا بھائی ناراض ہے وہ. کیا آپ کو اس کا بڑا بزرگ کو خاندان کا گزر تو انہوں نے کہا یار وہ ناراض ہو گیا، پر میں اس کا اثر پڑے گا. تو گزرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے سٹیٹس کیا ہے، ورنہ اس کو سلام کرنا چاہیے عام گزرنے والے کو. کہتے اس لیے کہ جب یہ السلام علیکم کرے گا تو وہ کہے گا وعلیکم السلام، مسلمان تو ہے نا، تو معاصی میں مبتلا ہے، لیکن وعلیکم السلام جب کہیں گے تو اس کا سلام اتنے سے لمحے کے لیے ان کو گناہ سے نکالنے کا سبب بنا. فرمایا یہ اتنے لمحے کے لیے کم سے کم وہ اللہ کا نام ان کے زبان پہ جاری ہو گیا، کیونکہ السلام اللہ کا نام ہے، اس لیے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کے اللہ کا ذکر کیا. اور گویا کہ یہ تنبیہ ہو گئی کہ تمہارے اوپر السلام علیکم، وہ جو سلام ذات ہے اس کی نگرانی تمہارے اوپر ہے، اور تم یہ کام کر رہے ہو اور وہ نگران ہے تمہارے اوپر، تو یہ جو ہے یہ کر. تو اس سلام کرنے کے اندر کیا ہوگا کہ وہ اتنے لمحے کے لیے گناہ سے نکل آئیں گے. تو یہ تھوڑی بڑی نیکی ہے، اتنے لمحے کے لیے نیکی سے نکال دیا، اور اتنے نکلنے کی برکت سے ہو سکتا ہے وہ پورے گناہ سے نکل جائے. اس لیے فرمایا کہ سلام کرنا چاہیے. یہ ان کی شان. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ.